بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں سبق بجلی کی دریافت کی بلند خوانی کا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 39 کی بلند خوانی کر لی تھی، جس میں ہم نے مختلف اہم باتیں سیکھ لی تھیں اور جان لی تھیں۔ کچھ الفاظ انڈر لائن کروا دیے گئے تھے، امید ہے کہ ان کے الفاظ کے معنی اب تک آپ نے لغت سے دیکھ کے اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیے ہوں گے۔ سلسلہ تدریس کو آگے بڑھاتے ہیں صفحہ نمبر 40 سے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ بجلی جو ہے کسی ایک سائنسدان کا نام نہیں آتا بجلی کی دریافت میں، یہ مختلف سائنسدانوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ابتدائی طور پہ ہمیں بتایا گیا کہ تھیلز آف میلیٹس نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ بادلوں میں بجلی یا توانائی کی ایک قسم موجود ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ سن 1700 عیسوی میں الیکٹرسٹی کا لفظ وجود میں آیا تھا، جو کہ الیکٹروس سے لیا گیا تھا، جو کہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ہم نے برق سکونی کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ٹھہری ہوئی بجلی ہوتی ہے یا جمع شدہ بجلی ہوتی ہے جو چارجیبل بیٹریز میں موجود ہوتی ہے، اور ہم بعد میں ان کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی اس کو ٹھہری ہوئی بجلی کہا جاتا ہے۔ سلسلہ تدریس کو آگے بڑھائیں، پینسل آپ کے پاس موجود ہے، الفاظ جو بتائے جائیں ان کو انڈر لائن کرتے رہیں گے۔ صفحہ نمبر 40 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائبہ نے اپنی دلچسپی برقرار رکھتے ہوئے مزید پوچھا کہ برق سکونی دو چیزوں کو رگڑنے یا ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، کیا یہ تاروں میں نہیں بہتی ہے؟ سوال اس نے پوچھا تو نوید نے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ بالکل ٹھیک، آپ نے سردی میں محسوس کیا ہوگا کہ سویٹر جسم سے چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ دراصل یہ برق سکونی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اوٹوان گیورک نے برق سکونی کا استعمال الیکٹرو اسٹیٹک جنریٹر ایجاد کر کے کیا، جو بہت سی خصوصیات کا حامل تھا۔ رابرٹ بوائل نے تجرباتی اور مشاہداتی قوت کشش اور رد کو ثابت کیا، اور اسی کام کو چارلس فرینکولس نے برقی چارج دریافت کر کے آگے بڑھایا۔ لائبہ انہماک سے، لفظ انہماک کو انڈر لائن کر لیں گے۔ لائبہ انہماک سے یہ سب کچھ سن رہی تھی، لہذا نوید نے سنجیدگی سے کہا کہ بینجمن فرینکلائن نے بادلوں کی گرج چمک کے دوران فضا میں ایک پتنگ اڑائی، یعنی فضا میں ایک پتنگ اڑائی جس کی دم سے دھاتی کیلیں لٹکا دیں، یعنی دھات سے بنی ہوئی، میٹل سے بنی ہوئی۔ اس کی پتنگ کے ساتھ، اس کی دم کے ساتھ کچھ دھاتی کیلیں لٹکا دیں۔ اس کی توقع کے مطابق لوہے کی کیلوں سے شرارے پیدا ہوئے، چنگاریاں سی جو ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دو تار آپس میں ملتے ہیں تو چنگاریاں سی نکلتی ہیں، شرارے پیدا ہوئے، اور اسے زور سے جھٹکا بھی لگا۔ سائنسدان کو جو یہ تجربہ کر رہا تھا اس کو ایک جھٹکا لگا۔ یہ بہت خطرناک تجربہ تھا۔ اس تجربے سے اس نے ثابت کیا کہ بجلی مختلف دھاتوں میں سے گزر سکتی ہے۔ ہم نے گزشتہ جماعت میں پڑھا تھا نا کہ بجلی بھی دو جو اشیاء ہوتی ہیں، کچھ ان میں سے بجلی گزر جاتی ہے، کچھ میں سے آگے نہیں گزر پاتی، جنہیں ہم نے موصل اشیاء اور غیر موصل اشیاء پڑھا تھا کلاس ہفتوں میں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے سائنس کے ایک سبق میں پڑھا تھا، اردو میں ایک سائنسی ٹاپک تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ بجلی کچھ چیزوں سے گزر جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، ان کو ہم موصل اشیاء کہتے ہیں، اور کچھ میں سے آگے نہیں بڑھتی، جیسے لکڑی ہے، پلاسٹک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم بجلی کا ایک تار اس کے ایک سرے پہ رکھیں تو دوسرے سرے پہ بجلی نہیں پہنچے گی، تو یہ موصل اشیاء غیر موصل اشیاء کہلائیں گی۔ اور اس کے برعکس اگر ہم کسی دھاتی ٹکڑے کے ساتھ، لوہے کا، چاندی کا، تانبے کا کوئی ٹکڑا ہو، ہم اس کے ایک سرے پہ تار لگائیں بجلی کا تو دوسرے سرے تک کرنٹ خود بخود پہنچ جائے گا۔ تو یہ دھاتی اشیاء ہوتی ہیں، اور غیر دھاتی اشیاء یا موصل اور غیر موصل اشیاء ہوتی ہیں۔ تو اس نے بھی یہ بات بتائی کہ بجلی مختلف دھاتوں میں سے گزر سکتی ہے۔ اکثر لوگ بجلی کی دریافت کا سہرا بینجمن فرینک ہی کے سر باندھتے ہیں۔ اکثر لوگ
بجلی دریافت کا صحرا بینجامن فرینک کے سر ہی باندھتے ہیں۔ 1936 میں سائنسدانوں نے پرانے زمانے کے برتن حاصل کیے جو کہ ایک بیٹری کا تصور دے رہے تھے۔ اس کو آپ یاد رکھیں گے، انڈرلائن کر لیں۔ 1936 میں سائنسدانوں نے پرانے زمانے کے برتن حاصل کیے جو کہ ایک بیٹری کا تصور کیونکہ اس میں دھاتوں کی پلیٹیں موجود تھیں۔ دھات ہوتی ہے نا کسی بھی قسم کی، چاندی ہے، تانبا ہے، لوہا، یہ سب دھاتیں ہیں، تو اس میں دھاتوں کی کچھ پلیٹیں موجود تھیں جس کی وجہ سے اس میں معلوم چل رہا تھا کہ اس کو بیٹری کی طرز پہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ 1936 کی بات ہے جو 1936 میں دریافت ہوئی تھی۔ یہ بیٹری جو حاصل ہوئی جس کو ایک بیٹری کی شکل کہا جا رہا تھا، یہ پرانے زمانے کی دریافت تھی، لیکن یہ دریافت 1936 میں ہوئی۔ اور اس میں بیٹری کیوں لگی؟ کیونکہ اس میں دھاتوں کی پلیٹیں موجود تھیں۔ اگر آپ نے کبھی بیٹری دیکھی ہو تو اس کے اندر ایسی پلیٹیں لگی ہوتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بجلی کا استعمال بہت پرانا ہے۔ اس بیٹری سے پتہ چلا کہ بیٹری کو محفوظ رکھنے یا اس کو استعمال کرنے کی جو کوششیں تھیں وہ بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھیں۔ پھر آگے بتاتے ہیں مائیکل فیراڈ نے واضح کیا کہ بجلی یعنی برق رواں کیا ہے۔ پہلے ہم نے برق سکونی پڑھی، اب یہ یہاں پہ برق رواں ہیں، یعنی بہتی ہوئی بجلی جو آگے بہتی ہے۔ ہم نے پہلے برق سکونی پڑھا اور اب یہاں پہ برق رواں۔ برق سکونی ٹھہری ہوئی بجلی اور برق رواں بہتی ہوئی بجلی۔ اسی طرح ہینری کیونڈش نے ایسی اشیاء کی فہرست بنائی جس میں سے بجلی گزر سکتی تھی۔ اس کو انڈرلائن کر لیں کہ ہینری کیونڈش نے فہرست بنائی تھی ان اشیاء کی جن میں سے بجلی گزر سکتی، جیسے ابھی ہم نے اوپر بات کی کہ لوہے میں سے، پیتل میں سے، سونے میں سے، مختلف دھاتوں سے بجلی گزر جاتی ہے۔ تو اس کی ایک فہرست سامنے آئی۔ اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ بجلی کن چیزوں میں سے گزرتی ہے، کن میں سے نہیں گزر سکتی۔ ایڈیسن نے اپنی تجربہ گاہ میں بجلی سے روشن ہونے والا بلب بنایا۔ اس کو بھی معلومات کو اپنی محفوظ رکھنے کے لیے اس کو انڈرلائن کر لیں کہ بلب کی جو ایجاد ہے اس میں ایڈیسن کا نام آتا ہے، یعنی ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا۔ اور یقیناً ایجاد ایک دفعہ میں نہیں ہوتا، بلب کے بارے میں ہو یا کوئی بھی ایجادات ہوں ان کے وجہ سائنسدانوں کی مستقل محنتیں ہوتی ہیں، کئی سینکڑوں دفعہ ان پہ تجربات کیے جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ کوشش ہمارے سامنے آتی ہے۔ خیر، تو روشن ہونے والا بلب بنایا جس نے دنیا کو اندھیروں سے نکالنے میں مدد دی۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں نیکولا ٹیسلا نے تجارتی بنیادوں پر بجلی تیار کی جو دور دراز کے قصبوں کو مہیا کی، یعنی بجلی کو تجارتی بنیادوں پر بنایا جانے لگا، یعنی ان کو آگے بیچا جانے لگا۔ آج کل یہ بجلی ڈیموں کے ذریعے تیار کی جا رہی ہے۔ جو ڈیم بنائے جاتے ہیں ان سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، صرف پانی محفوظ نہیں ہوتا بلکہ ان سے بجلی بھی بنائی جاتی ہے۔ اسی لیے جو اچھے ممالک ہیں وہ ڈیم بناتے ہیں، ڈیم بنانے کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ ہمارے یہاں نئے ڈیم بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی کوشش ہوتی ہے۔ خیر جی، وولٹا اور اسٹینگ اور دوسرے سائنسدانوں نے بھی اس پر خاصا کام کیا اور انسانی زندگی آسان تر بنانے میں مدد دی۔ یعنی بجلی کی دریافت نے بہت سارے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا، اس کو ترقی دی، اس کو اور زیادہ اس طرح کا بنایا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدے حاصل کر سکیں، اور اس کے کیا ہوا کہ زندگی آسان تر ہوتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ نوید اٹھ کر کسی اور کام میں مصروف ہوتا، لائبہ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گویا بجلی توانائی کی ایک قسم ہے جو قدرت میں پائی جاتی ہے اور سائنسدانوں نے اسے دریافت کر کے زندگی کا اہم حصہ بنا لیا ہے، اور مختلف ادوار میں دور کی جمع ہے، ادوار دور کی جمع ہے، معنی اس کے زمانہ ہوتا ہے، یعنی مختلف زمانوں میں بہت سارے سائنسدانوں نے اس کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ابھی اس کا جملہ ختم ہی ہوا تھا کہ بجلی آ گئی اور بے ساختہ لائبہ کی زبان پر آیا، یہ بجلی کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ واقعتاً بجلی بھی اگر ہم دیکھیں ویسے قدرت کی ایک چیز تھی جس کو سائنسدانوں نے دیکھا اور اس پہ ریسرچ کی، اس پہ تحقیق کی اور اس کو ایک مکمل نعمت کی شکل میں لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور ہم آج دیکھیں کہ ہماری زندگی اگر آسان ہے تو اس میں بجلی کا بڑا اہم کردار ہے کہ آج دنیا کی تمام تر ترقی کے پیچھے بجلی ہے۔ آج اگر ہم گھر میں پرسکون کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کمرے میں بننے میں جتنی چیزیں استعمال ہوئیں ان کے پیچھے بجلی ہے۔ کہ اس کمرے کو روشن کرنے کے لیے جو لائٹیں چل رہی ہیں بجلی سے چل رہی ہیں، یہ کمرے کو گرمی سے اور
اس سے بچانے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، چاہے پنکھے چل رہے ہیں یا اے سی چلائے جا رہے ہیں، یہ بھی بجلی ہی سے چلائے جا رہے ہیں، یعنی زندگی کی تمام تر چیزیں بجلی کی مدد سے چلائی جا رہی ہیں۔ تو ہم بدلتے واقعتاً بجلی اللہ کی ایک نعمت ہے، بس اس کا استعمال صحیح بنیادوں پہ کیا جائے اور اس نعمت کو نعمت سمجھا جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں یہاں پہ، اور ہمیں خود بھی معلوم ہے کہ گرمی کے دنوں میں خاص طور پر جو بجلی کی طلب بڑھ جاتی ہے اور اس کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے، زندگی کتنی دشوار ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بجلی کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، ضائع نہ نہ ضائع کرنے دیں اور بجلی کو محفوظ کر کے رکھیں، ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ ضرورت کے مطابق کیا ہے؟ جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہیں کی لائٹیں روشن کی جائیں، جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہاں کے پنکھے چلائے جائیں، جتنی ضرورت ہے اتنی لائٹوں کا استعمال کیا جائے، بے ضروری غیر ضروری چیزوں کو یا غیر ضروری آلات کو جو بجلی سے چلائے جاتے ہیں استعمال نہ کیے جائے جبکہ ان کی ضرورت نہ ہو۔ خیر، یہ ایک ذمہ داری کا وہ ہے جو کہ ہر انسان سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ سبق ہم نے پڑھ لیا، بہت ساری اہم معلومات ہمارے سامنے آئیں جو شاید ہمیں اس سے پہلے معلوم نہ تھیں۔ سبق کی بلند مخانی مکمل ہوئی، الفاظ معنی جو بتائے گئے وہ آپ انڈر لائن کر لیں گے، ان کو مکمل کر لیں گے۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سبق کے جو سوالات ہیں مشقی ان کو مکمل کریں گے۔ امید ہے کہ وقت ساتھ کے ساتھ آپ کام مکمل کر رہے ہوں گے، اور جیسے ہی اسکول میں کاپیز چیک کرنے کی ترتیب شروع ہوتی ہے آپ پہلے ہی فرصت میں اپنے کام مکمل کر لیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ صرف مکمل نہ کریں بلکہ یاد بھی کرتے رہیں، اور یہ سوالات کے جوابات یاد بھی کرتے رہیں تاکہ امتحان جو کسی بھی وقت ان کی تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے، کیونکہ فرسٹ ٹرم تقریباً مکمل ہے، تو اس کے مطابق آپ کی امتحان کی تیاری بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ اور امید ہے کہ آپ وقت کو ضائع نہیں کریں گے اور وقت کی اہمیت کو اور نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے پوری کریں۔ تو آج کی ڈائری یہ ہے آپ کی کہ الفاظ معنی تحریر کریں۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔